الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کے درس کا عنوان ہے توحید الوہیت کے منافی امور۔ سب سے پہلے ہم اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں، عنوان کو سمجھتے ہیں۔ توحید، پھر کہا گیا توحید الوہیت، پھر اس کے منافی امور۔ یہ لفظ توحید ہے کیا اور اس کا وجود کب آیا؟ توحید کا معنی ہے کسی چیز کو ایک ثابت کرنا، کسی چیز کو ایک ثابت کرنا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں وحد یوحد توحیداً، کسی چیز کو ایک ثابت کرنا، ایک بتانا۔ یہ ہے اس کا ڈکشنری میں معنی۔ لیکن جب شریعت میں توحید کہا جائے تو اس وقت توحید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شریعت میں جب توحید کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے خاص چیزوں میں ایک ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ان کے خاص چیزوں میں ایک ثابت کرنا۔ اب اس تعریف کے بعد آپ کو ایک سوال آئے گا کہ اللہ کے خاص چیز کیا کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے موٹے موٹے 3 خاص چیز ہیں: ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 3 اللہ تعالیٰ کے خاص چیز ہیں جو اور کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے، جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں تھوڑا سا یہ ربوبیت جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ ربوبیت کا معنی ہے ربا یا ربو، عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے پرورش کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، تدبیر کرنا۔ رب کا اصل معنی مالک کا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں رب المنزل، گھر کا مالک، رب الجمل، اونٹ کا مالک۔ تو ربوبیت کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ملکیت، ایک ہے تخلیق اور ایک ہے تدبیر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ 3 چیز ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ آسمان و زمین میں، بلکہ آسمان و زمین کے اندر اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے مالک اللہ رب العالمین ہے۔ سب کے مالک ایک اللہ تعالیٰ ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ مسجد کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، نہر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سمندر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ستاروں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، چاند کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سورج کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہماری جان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے کپڑوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ شیخ ہم تو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کپڑا ہے، یہ میری زمین ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم کہتے ہیں یہ گاڑی میری ہے، یہ بائک میری ہے، یہ سائیکل میری ہے، یہ گھر میرا ہے، تو باتوں میں تو تعارض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ملکیت عطا کی ہے، جو آنرشپ عطا کیا ہے، یہ محدود ہے، لیمیٹڈ ہے، اور فار سم ٹائم، ایک مدت کے لیے ہے۔ آپ کے گھر کے مالک ہیں کتنے دن تک؟ 60 سال تک، 60 سال تک، 70 سال تک۔ جب آپ کی سانسیں رک جائیں گی، آپ کی روح نکل جائے گی، آپ کی ملکیت ختم۔ پھر وہ ملکیت آپ کے بیٹوں کی طرف منتقل ہو گئی۔ پھر بیٹوں کی ملکیت کب تک رہے گی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، مرنے تک۔
تو اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے یہ ملکیت عامہ ہے، یعنی پوری زمین اور پورے آسمان اور دونوں کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کے مالک، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا جو کپڑا ہے اس کا مالک وقتی طور پر میں ہوں، اور میں مالک ہوں، یہ حقیقی مالک نہیں ہوں، یہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ میری آواز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، آپ کی جسم کا مالک اللہ تعالیٰ حقیقت میں۔ اسی لیے تو آپ اپنے بدن کے کسی حصے کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جسم کے مالک آپ نہیں ہیں۔ تو ایک مسئلہ ابھی جب سامنے آ گیا تو بتانا مناسب سمجھتا ہوں، کڈنی ڈونیٹ کرنا جائز نہیں، کیوں؟ یہ جسم آپ کی نہیں ہے، یہ جسم اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف امانت رکھا ہے، اور اس میں آپ ہیرا پھیری نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کہیں گے پھر بلڈ ڈونیٹ کرنا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بلڈ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو کڈنی ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا، اور بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کڈنی اگر کوئی ڈونیٹ کر دیتا ہے تو دوبارہ کڈنی بنے گی؟ نہیں بنے گی نا، گئی تو گئی۔ لیکن بلڈ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے، عطیہ کرتا ہے، اس کا خون بن جاتا ہے، بلکہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ تازہ خون بنتا ہے، فریش بلڈ بنتا ہے اس کا۔ تو لہذا یہ بلڈ ڈونیٹ کرنا جائز ہے، لیکن بلڈ کو بیچنا جائز نہیں، بلڈ کو بیچنا جائز نہیں، کیونکہ اس کا آپ مالک نہیں ہیں، بیچ نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں سے، یا اللہ تعالیٰ کی جو چیز اللہ کے ذات کے ساتھ خاص، اس میں سے ایک ربوبیت ہے۔ ربوبیت کے اندر تین باتیں ہیں۔ ایک بات میں نے کہا کہ ساری آسمان زمین جو بھی چیزیں ہیں ان کے درمیان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کو صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے، صرف اللہ تعالیٰ اور کوئی نہیں۔ جب ہی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ بھی مالک ہے اور کوئی فلاں صاحب بھی مالک ہے، تو آپ نے اللہ رب العالمین کو ایک نہیں مانا، ربوبیت میں ایک نہیں مانا۔ ربوبیت کی دوسری چیز الخلق، پیدا کرنا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں سب کو وجود میں لانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے کوئی شریک نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں وجود میں لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب ہی آپ نے کہا یا یہ سوچا کہ آسمان کو بنانے میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے اور فلاں کا بھی ہاتھ ہے، مجھے بنانے میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے، فلاں کا بھی ہاتھ ہے، میرے بگاڑنے اور بنانے میں فلاں کا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ ہے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کو ایک نہیں مانا، ایک نہیں مانا۔ تو پیدا کرنے میں اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کرنا کہ دنیا کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ شیخ یہ موبائل تو ہم نے بنایا ہے نا، اللہ نے تھوڑا بنایا ہے، موبائل تو ہم نے بنایا ہے۔ تو آپ جو بناتے ہیں، آپ کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، آپ نے جو موبائل بنایا ہے اس کے پرزے کہاں سے لایا ہے؟ دنیا سے لائے یا باہر سے لائے؟ دنیا کے باہر سے لائے۔ تو آپ کا جو بنانا ہے تو آپ نے بنایا ہے کیا؟ کسی چیز کو آپ نے کنورٹ کیا، آپ نے کنورٹ کیا، صرف آپ نے بنایا نہیں، کنورٹ کیا۔ اور اللہ رب العالمین جس چیز کو آپ کنورٹ کر رہے ہیں اس کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں، سونا آپ زیور بناتے ہیں، انگوٹھی بناتے ہیں، ہاں، تو آپ سونا کو ڈھالتے ہیں، تو آپ جو خلق ہیں، آپ جو پیدا کرنے والے ہیں، یہ ڈھالنے والے کے معنی میں ہیں، اور اللہ رب العالمین پیدا کرنے والے ہیں عدم سے وجود میں لانے والے کے اعتبار سے۔ تو لہذا دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 3، تدبیر، دنیا کے انتظام انصرام، کھانا پینا، رہنا سہنا، امن اور
جتنے بھی انتظام انصرام ہے، سورج کو کہاں رکھنا ہے، چاند کو کہاں رکھنا ہے، ستارے کب کہاں جائیں گے، سورج ظہر کے وقت کہاں ہونا چاہیے، سورج کتنے گھنٹہ روشنی دے گا، اور پھر کب جو ہے وہ سورج ڈوبے گا، چاند دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوگا، پھر چھوٹا ہوگا، پھر نیا چاند آئے گا، یہ جو سلسلہ ہے، آکسیجن کا سلسلہ، پانی کا سلسلہ، جو انتظام ہے ہمارے لیے، ہوا کا سلسلہ، زمین کو اللہ رب العالمین حرکت دینے سے روک دیا ہمیں رہنے سہنے کے لیے، جو سارا انتظام ہے، رزق کا، کھانے کا، پینے کا، صحت کا، علاج کا، دوا کا جو انتظام ہے، سب کا انتظام کرنے والا واحد ہے، دو نہیں، واحد ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ ان تین چیزوں کو اگر آپ اس حیثیت سے مانیں گے کہ ان تین چیزوں میں کوئی شریک نہیں ہے، تب آپ نے اللہ کی ربوبیت کو مانا۔ اور یہ تین چیزوں میں بتا رہا ہوں، ان تین چیزوں میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ مشرکین عرب ان تین چیزوں کو اچھی طرح سے مانتے تھے، کسی کا اختلاف تھا ہی نہیں۔ جب کسی سے کہتے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بتاؤ اے مشرکو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتے اللہ۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے پوچھتے کہ رزق دینے والا کون ہے، کہتے اللہ۔ کہتے تھے تمہارا مالک کون ہے، اللہ۔ سب کہتے تھے، اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں کہلائے۔ اس کا مطلب صرف ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننا کافی نہیں ہے۔ اللہ کی دوسری خاصیت جس میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے الوہیت۔ الوہیت کا مطلب ہوتا ہے عبادت۔ عبادت، بندگی، ورشپنگ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جوڑ نہیں سکتے، کسی کو جوڑ نہیں سکتے۔ نہ جوڑ سکتے ہیں دل میں، نہ جوڑ سکتے ہیں زبان میں، نہ جوڑ سکتے ہیں آپ کی عبادت میں۔ دل میں آپ کو یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا حق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، صرف ایک اکیلا تنہا اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے، اللہ تعالیٰ ہی۔ یہ اعتقاد رکھنا ہوگا، اور زبان سے بھی یہی کہنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے دل میں مان لیا اور زبان میں کچھ کہہ دیا تو الگ ہو جائے گا، نہیں چلے گا، بلکہ دل کے اندر جو بات ہے وہی بات زبان میں بھی لوگوں کے سامنے ببانگ دہل اعلان کرنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے علاوہ کسی کے لیے عبادت سزاوار نہیں ہے، اس کو آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوگا، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ ہے توحید الوہیت، اللہ کو عبادت میں ایک ماننا۔ عبادت کا کوئی بھی حصہ، ذرہ بھی حصہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے درست نہیں ہے، نہ نبی کے لیے، نہ امام الانبیاء کے لیے، اور نہ ولی کے لیے، نہ جبریل اور میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، بڑے بڑے فرشتوں کے لیے، اور نہ ہی والدین کے لیے، نہ باپ کے لیے، نہ ماں کے لیے، نہ پیران پیر کے لیے، نہ دستگیر کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک جو الفاظ کہے جاتے ہیں، کسی کے لیے نہیں، نہ بدوی کے لیے، نہ قبر والوں کے لیے، کسی کے لیے ذرہ برابر بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ عبادت ہوگی صرف الون ایک اللہ کے لیے ہوگی۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت ہی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، توحید ربوبیت کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید ربوبیت سب جانتے ہیں، اس کو سب اقرار کرتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں۔ اس لیے توحید الوہیت ایک فطری چیز ہے، فطری چیز ہے۔ توحید الوہیت بھی فطری چیز ہے، مگر بہت سارے لوگ فطرت سے ہٹ گئے، فطرت سے ہٹ گئے۔ تو یہ ہے توحید کا معنی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں توحید کا اور ایک شق ہے، وہ اسماء و صفات۔ میں اس طرف نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ وہ بہت زیادہ سمجھنے والی بات ہے، اور ہمیں ان دونوں کی ذرا ضرورت ہے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ توحید یہ بعض لوگوں کے سننے میں آتا ہے کہ توحید سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب نے شروع کیا۔ توحید سب سے پہلے لفظ توحید محمد بن عبد الوہاب نے شروع کیا۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ العبید۔ اس کتاب کو لکھ کر کے توحید کیا، یہ غلط بات ہے۔ توحید جب سے دنیا بنی ہے تب سے توحید کا وجود ہے۔
جب سے دنیا بنی ہے تب سے توحید کا وجود ہے، اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے تمام انبیاء اور رسول اسی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اب میں لفظ توحید کو ثابت کرنا چاہتا ہوں حدیث سے۔ توحید، لفظ توحید صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حج کیے، حج کا طریقہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ وہ آپ کے ہمراہ تھے سفر حج میں، اور آپ کے حج کے ایک ایک چیز کو بیان کیا، اور مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، ظاہر سی بات ہے حج کا عمل شروع سے لے کر کے مدینے سے نکلنے سے لے کر کے طواف وداع تک جو لمبا پروسیس ہے اس کو نہیں جو بیان کیا، تو ظاہر سی بات حدیث لمبی ہو جائے گی۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے اور ذی الحلیفہ پہنچے، ذی الحلیفہ یہ مدینہ والوں کا میقات ہے، یہیں سے ان کو احرام باندھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو وہاں سے احرام باندھنا ہوگا، تو جابر کہتے ہیں فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا تلبیہ پڑھا، توحید کا تلبیہ پڑھا، توحید کی آواز بلند کی۔ وہ آواز کیا تھی؟ تو یہاں لفظ توحید صحیح مسلم شریف کی روایت میں واضح طور پر آیا ہے۔ وہ توحید کی آواز کیا تھی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں عبادت، حج ایک عظیم عبادت ہے، عبادت، اس میں توحید و الوہیت ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایک ثابت کر رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ عبادت میں، حج میں، کہ اللہ جو حج کا فریضہ انجام دینے جا رہا ہوں لا شریک لک، اس عبادت میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، یہ عبادت صرف تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے ہے، اور کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، لوگوں کسی بھی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت نہ کرو، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ کیوں شریک نہ کرو؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود کہہ دیا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، لا شریک لہ۔ کہو نبی، کہو، قل، بتا دو لوگوں کو، سمجھا دو، تمہارا پیغام چلا جائے، لوگ سمجھ جائے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، صرف اور صرف اکیلا تنے تنہا اللہ کے لیے ہے۔ پھر اتنا کہہ کر کے چھوڑے نہیں، لا شریک لہ، اس کی تاکید کے لیے، اس کو اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ رب العالمین کا، میری نماز میں، نہ روزے میں، نہ قیام میں، نہ صیام میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ صدقات میں، نہ کسی چیز میں نہیں، یہ صرف میں کر رہا ہوں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ توحید کے 3 اقسام ہیں، الوہیت، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات۔ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں توحید کی بات نہیں کی گئی ہو، ایک بھی آیت۔ آپ کہیں کیسے؟ من الجنۃ والناس، اس میں کون سی توحید ہے؟ ہاں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ کلام ہے نا، تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، تو یہ توحید اسماء و صفات میں آ گئے، اور پورا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لہذا قرآن کریم کی ایک بھی آیت اللہ کی توحید سے خالی نہیں ہے۔ یا تو توحید ربوبیت ہوگی،
یا توحید اسماء و صفات توحید الالوہیت ہوگی یا کم سے کم اسماء و صفات ہوگی. لہذا پورا قرآن کریم توحید پر مبنی ہے، پورا قرآن کریم. جب تک کوئی انسان توحید کو مکمل نہیں کرے گا اس کی دنیا میں آنا اور نہ آنا برابر ہے. اور ہماری زندگی کو وجود بخشنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت کو اور دیگر توحیدوں کو، ربوبیت کو بھی، اسماء و صفات کو بھی ثابت کریں، مانیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کرے، میری ہی عبادت کرے اور کسی کی عبادت نہ کرے. اب توحید الوہیت میں عبادت اہم لب لباب ہے. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہی جان لیتے ہیں، پھر ہم جانیں گے کہ عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. جب ہم کو عبادت کی ڈیفینیشن معلوم نہیں، تعریف معلوم نہیں، تو ہو سکتا ہے انجانے میں ہم غیر اللہ کے لیے بات کر دیں. لہذا توحید عبادت کو جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی ایک بہت ہی قیمتی کتاب العبودیہ میں توحید عبادت کی تعریف کی ہے. کہا کہ ہوا اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو قول ہو یا فعل ہو، اور یہ قول چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ عمل چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قول جو پسندیدہ ہے، وہ عمل جو پسندیدہ ہے، وہ فعل جو پسندیدہ ہے، وہی عبادت ہے. اب ہم کو جاننا ہے کہ کون کون سی چیز اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور کون کون سے پسندیدہ نہیں ہے. تو جب ہم قرآن کریم کو اٹھائیں گے اور سنت رسول کو اٹھائیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ بار بار اللہ کہہ رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب تمہارے گھر میں گلے آ جائیں تو اس کی زکوٰۃ نکالا کرو. اور قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے فرض کیا گیا تھا. رسول نے فرمایا ہے کہ جو نماز پڑھے گا، نماز پنجگانہ، گویا کہ ایک نہر میں 5 مرتبہ نہا رہا ہے، اور 5 مرتبہ نہانے کے بعد جیسے اس کے بدن میں کوئی میل کچیل کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا، اسی طرح سے جو شخص نماز پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دے جائیں گے. اللہ، اس کا مطلب اللہ پسند کرتا ہے. قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے جس میں تینوں توحید موجود ہے. تینوں توحید قرآن کریم کی تینوں توحید موجود ہے. اور بلکہ ایک آیت نہیں، کئی آیتیں ہیں. اس میں سے ایک آیت ہے سورہ فاتحہ لے لیجئے، الحمدللہ رب العالمین. اس آیت کے اندر تینوں توحید موجود ہے. الحمدللہ، الحمدللہ عبادت ہے نا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. للہ، اللہ کا نام رب العالمین. ہاں، توحید الوہیت بھی ہے، توحید الربوبیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے. اور ایک آیت ہے سورہ مریم میں، رب السماوات والارض فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیعا. اس آیت کے اندر بھی اللہ کی تینوں توحید موجود ہیں. تینوں توحید موجود ہیں. الغرض میرا مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیز ہیں جو توحید الوہیت کے منافی ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو کریں تو ہماری توحید الوہیت کمزور پڑ جائے گی، بلکہ بسا اوقات یہ توحید ختم ہو جائے گی. تو ہم کو بچنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ قبروں کی عبادت کرنا، قبروں کی عبادت کرنا، قبر والوں کی عبادت کرنا. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ شرک ہے.
یہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب تو یہی ہے نا، پہلے ہم یہ طے کر لیں کہ دعا کرنا، عبادت کرنا، یہ تو عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ غیر اللہ کے لیے جہاں بھی ہم نے عبادت کی وہ شرک ہو گیا، اور وہ شرک ہے، چاہے آپ تھوڑی سی بات غیر اللہ کے لیے کریں یا زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور قبر والوں سے مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، ان سے منتیں مانگنا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت جب غیر اللہ کے لیے کیے تو شرک ہے۔ جب شرک کر دیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ دینے والا ہے، اس سے ہم مانگ رہے ہیں، تو آپ مسلمان ہی نہیں رہیں گے، بلکہ آپ مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ انسان کون ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی آواز سے غافل ہے۔ لہذا جو انسان مر جاتا ہے اس سے پکارنا یہ شرک ہے، اور ایسا کوئی کرے گا تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قبروں کا طواف کرنا، طواف عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور حجاج کرام کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے اور معتمرین کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، عبادت ہے۔ اور طواف دنیا میں صرف ایک گھر ہی کا ہوتا ہے، اور وہ ہے خانہ کعبہ، اور وہ بھی طواف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور یہ عبادت خانہ کعبہ کے علاوہ اور کہیں درست نہیں ہے۔ اگر کوئی قبروں کا طواف کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا، جائز نہیں ہے یہ۔ لہذا قبروں کا طواف یہ توحید الوہیت کے منافی امور میں سے ہے۔ توحید الوہیت کے منافی امور میں سے ایک چیز یہ ہے قبروں کو پکی بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکی بنانے سے منع فرمایا ہے۔ ابو الحیاج الاسدی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورت الا تمستہ، جاؤ اور جہاں جہاں بھی تمہیں کوئی اونچی قبر ملے اس کو برابر کر دینا، اور جہاں بھی تمہیں کوئی تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا۔ پھر کہا کہ مجھے بھی اللہ کے رسول نے ایسے کام کے لیے معمور کیا تھا، اور میں بالکل اسی کام کے لیے تمہیں معمور کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے معمور کیا تھا۔ لہذا قبروں کو اونچی بنانا، یہ قبروں کی عزت میں وہ عزت جو اسلام نے نہیں دی ہے، اسلام نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے، وہ عزت دینا ہے، یہ غلو ہے۔ اسلام میں قبر کا احترام ضرور ہے، قبروں کا ہے احترام، مگر سجدہ ہے حرام، اور قبر ہی سے سارے شرک دنیا میں پیدا ہوئی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے بت پرستی کا وجود نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے یا اس سے پہلے بت پرستی کا وجود نہیں تھا۔ قرآن مجید میں سورہ نوح میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کفار لوگ کہنے لگے کہ تمہارے معبود ود کو، یغوث کو، یعوق کو مت چھوڑو۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگ تھے جن کی عرب کے لوگ پوجا کرتے تھے، یہ اصل میں قوم نوح کے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے۔ جب یہ لوگ وفات پا جاتے تھے تو لوگوں نے ان لوگوں کی تصویر بنائی اور اپنے مجلسوں میں رکھا،
پھر کہا کہ ان کو مسجدوں میں رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی پوجا ہونے لگی، پھر ان کی بت بنائی گئی۔ تو قبروں کی تعظیم سے، وہ تعظیم جو اسلام نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اس تعظیم سے شرک پھیلتا ہے، شرک پھیلتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ ان کے سامنے اگر کہہ دیں گے کہ آپ کے توحید میں کمی ہے تو آپ کو وہی قتل کر دیں گے، ہاں وہی جذبے میں قتل کر دیں گے۔ بہت سارے مسلمان اجمیر کا دورہ کرتے ہیں، اجمیر کی زیارت کرتے ہیں، اور بلکہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے مالیگاؤں میں دیکھا ہے، یہاں میں نام نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کچھ قبرستان ایسے ہیں، کچھ قبریں ایسے ہیں جہاں چادر چڑھانے کے لیے مرد عورت کی اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، چادر خرید کر کے، عطر خرید کر کے، اگربتی خرید کر کے اس پر چڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ قبر کے پاس جا کر کے آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگنا ہے آپ کو؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ منتیں مانگتے ہیں، اپنی حاجت طلب کرتے ہیں، کسی کو اولاد چاہیے اولاد مانگتے ہیں، کہ کوئی مصیبت پھنسا ہے مصیبت سے وہ نجات چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ قبر کے پاس جا کر کے مانگنا یہ کس عقل سے جائز ہے؟ آج کے لوگ تو اولاد طلب کرتے ہیں، ہاں اب میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر ہے دنیا میں آیا ہے؟ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ آپ کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں تھیں، ہے نا؟ کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے؟ بیٹے کتنے تھے؟ جتنے بھی تھے سب وفات پا گئے۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام تھا ابراہیم، 16 مہینے کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، بعض لوگوں نے کہا ہے وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گود میں لے کر کے، یعنی اپنے مردہ بیٹے کو گود میں لے کر کے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ نے تو رونے سے منع کیا تھا کہ کوئی اگر انتقال کر جائے تو رونا نہیں چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ عمر میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میرا ایک بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، دنیا چلا گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء، پیروں کا پیر، ہاں جس سے بڑھ کر پیر دنیا میں نہ آئے نہ آئے گا۔ تو جب وہ پیر خود، ارے بیٹا چلا گیا ٹھیک ہے، میں تو پیر ہوں نا، کل ہی میں سوچ لوں گا کہ میرے 11 بیویوں سے اور 25 بچے ہو جائے، 100 بچے ہو جائے، کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو آپ کہیں گے کہ شاید اللہ کے رسول کو بیٹا لینا منظور نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو تم لوگ تزوج الودود الولود، تم لوگ شادی کرو ایسے خاتون سے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو شوہر سے، اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ ذرا سوچئے، کیا میرے نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہے کچھ اور کرے کچھ؟ اللہ کے رسول خود کہے کہ اے لوگو تم لوگ شادی کرو، بہت زیادہ بچہ پیدا کرو، اور میں پیدا نہ کروں، ایسا میرے نبی کے شان میں تصور کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے بچے پیدا ہوں، اسی لیے تو رو رہے تھے نا حضرت ابراہیم کی وفات پہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹا نہیں لے سکے، اولاد نہیں لے سکے، تو اس کے بعد جو پیران ہیں جو قبر پہ پتہ نہیں ہے ان کے حالات کیا ہے، وہ کیسے دیں گے آپ کو؟ وہ آپ کی منتوں کیسے پوری کریں گے؟ صرف میرے نبی نہیں ہے، اور آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہے، ابو الانبیاء کے بارے جانتے ہیں؟ تمام انبیاء، بلکہ بنو اسرائیل کے جتنے انبیاء آئے سب ابراہیم کے خاندان سے آئے۔ میرے نبی، میرے سرکار بھی اسی خاندان سے ہے، ہاں اس کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا دعا کی؟ وہ ابو الانبیاء، انبیاء کے باپ، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ کیا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ مجھے لینے اور دینے کی طاقت نہیں ہے۔ زکریا کو دیکھ لیجئے، ہنالک دعا زکریا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
اے اللہ رب ہب لی من لدنک، اللہ تیرے پاس سے تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی نبی نبی. تو نبی اگر خود دے سکے ہاں تو مانگے کیوں؟ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے سنیے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. قرآن کریم سورہ شورى میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. پھر کیا کہا، یہ اہم بات ہے. یہاں بولے من یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اسے نر عطا فرماتا ہے، بیٹی عطا فرماتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، دوسری قسم اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے صرف بیٹا عطا فرماتا ہے، مذکر عطا فرماتا ہے. نمبر 3، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جس خوش قسمت کو چاہتا ہے اسے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. چوتھا نمبر، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. یہ قرآن کریم کا الفاظ ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ دے گا تو ہوگا. اس کے علاوہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی دستگیر، نہ آپ کے اجمیر شریف والے، نہ عبد القادر جیلانی، کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. لہذا یہ قبروں کو پکی بنانا، قبروں کو طواف کرنا اور قبروں کو سلسلے میں حد درجہ غلو کرنا، یہ توحید الوہیت کے منافی ہے. بلکہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ قبر تو دور کی بات، تم نماز بھی پڑھو گے، نماز تو قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو تاکہ دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو جائے یہ قبر کی عبادت کر رہا ہے یا اللہ کی. ہاں حدیث انس کی روایت ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلي الرجل الى القبر، اللہ کے رسول نے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. ابو مرثد الغنوی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبر پر مت بیٹھو، مطلب قبر کی توہین مت کرو اور اتنا بھی اس کی غلو نہ کرو، تعظیم نہ کرو، ولا تصلوا الیہا، اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. لہذا قبر کی تعظیم جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے وہی مطلوب ہے. تعظیم کیا ہے قبر کی؟ قبر کی تعظیم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں چپل پہن کر چل رہے ہیں، قبرستان کے اندر قبر کے بیچ چپل پہن کر گزر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا ذات السبتیتین، اے دو چپل پہننے والے، دو چمڑے کی تشمے والے چپل پہننے والے، القِ سبتیتیک، تمہارے جوتے اتار دو، چپل اتار دو. یہ تعظیم ہے قبر کی تعظیم ہے. اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا لا تجلسوا علی القبور، قبر پر مت بیٹھو، قبر کو روندو نہیں، قبر کو گھسیٹو نہیں. ہاں یہ تعظیم ہے. وہیں اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھنا. لہذا وہ مسجد، اب بات یہاں آتی ہے، لہذا وہ مسجد جو کسی قبر پر بنائی گئی ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ مسجد جس کو کسی قبر پر بنائی گئی ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر پہلے قبر تھی بعد میں مسجد بنی ہے تو مسجد کو منہدم کرنا ضروری ہے. اگر پہلے مسجد تھی پھر بعد میں اس کو قبر دی گئی ہے تو قبر کو وہاں سے اٹھا کر کے احترام کے ساتھ منتقل کر دینا یہ واجب ہے. قبر اور مسجد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، یہی شریعت کا حکم ہے، یہی شریعت کا حکم ہے. قبر کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دور دراز سفر طے کر کے قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں. اب ان کا مقصد کیا ہے وہ تو اللہ جانے، لیکن دور دراز طے کر کے 500-600 کلومیٹر دوری سے وہ گاڑی کرا کر کے جا رہے ہیں وہاں، کس لیے؟ قبر کی زیارت کرنے کے لیے. اگر صرف زیارت کرنے جا رہے ہیں تو بھی جائز نہیں، وہاں جا کر کے مانگنا تو اور بڑی بات ہے. لا تشد الرحال
الا الی ثلاثۃ مساجد، اگر آپ کو سفر کرنا ہے عبادت کی غرض سے تو 3 مسجد کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پر آپ، کسی جگہ کی طرف آپ رخت سفر نہیں باندھ سکتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو مکہ سے مدینہ کس غرض سے جاتے ہیں؟ مجھے آج یہی بیان کرنا ہے۔ مکہ سے حج ہو گیا، میرا ختم ہو گیا، توحید کر لیا، اب مدینہ جا رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ توحید والو، آپ کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 مقصد ہے، ایک مقصد جائز ہے بلکہ مطلوب ہے، اور دوسرا مقصد حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن جانے میں انجانے میں ہم کر بیٹھتے ہیں، کر گزرتے ہیں۔ وہ کون سا جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے؟ آئیے، اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ حج کرنے والے اگر مکہ سے مدینہ اس غرض سے جاتا ہے کہ مجھے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ قبر نبی کی ہو، ولی کی ہو، آپ کے والدین کی ہو، کسی کی بھی ہو، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد، 3 مسجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا۔ میں رخت سفر باندھ رہا ہوں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام، میری ایک مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کی فضیلت دیگر مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے کی فضیلت کے برابر ہے۔ صرف مسجد حرام کے علاوہ وہاں 1 وقت نماز پڑھیں گے تو آپ کو دیگر جگہوں میں 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ مقصد ہونا چاہیے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دمشق کے جیل میں بند کیا گیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ انہوں نے جان دینا گوارا کیا مگر حق سے ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لیا، اور وہ برحق تھے۔ یہی حق ہے میرے مسلمانوں، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں حج کی توفیق عطا فرما اور مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ لیکن جب مدینہ چلا جائے، وہاں پہنچ جائے، تو پہنچنے کے بعد اب آپ کے لیے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبر ابو بکر، قبر عمر فاروق، قبر عثمان اور صحابہ کے قبر، غزوہ احد کے 70 صحابہ، اور پھر مسجد قباء کی زیارت پھر آپ کے لیے مستحب ہو جائے گی جب وہاں پہنچ جائیں گے تو، یہاں سے نہیں، وہاں پہنچ جائیں گے تو۔ توحید الوہیت کے منافی امور میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے جو آج دنیا میں تباہی پھیلا کے رکھے ہیں وہ ہے ریاکاری، نمود، شہرت۔ نماز میں آتے ہیں، نماز عبادت ہے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو اب کس مقصد سے نماز پڑھتے ہیں؟ قرآن نے اس سے پہلے کہہ دیا قل ان صلاتی ونسکی، میری نماز، پوری نماز، نماز کا آدھا حصہ نہیں، کوارٹر حصہ نہیں، بلکہ میری نماز کا پورا حصہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ نماز پڑھنے آئے ریاکاری کے لیے، نماز پڑھوں گا تو محلے کے لوگ مجھے اچھے کہیں گے، میری طرف جو ہے نظر التفات کریں گے، کہیں گے میری تعریف ہوگی، چائے کی دکان پہ میرا چرچا ہوگا۔ ہاں، نماز کا مسئلہ ہے۔ سب سے زیادہ صدقہ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں، فوٹو لے رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ زکوٰۃ تو فقراء مساکین کا حق ہے، ان کو دینے میں فوٹو کو لے رہے ہو آپ؟ ریاکاری نہیں ہے کہ دیکھو ہم نے دیا، ہم نے لیا۔ لہذا ریاکاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی الشرک الاصغر الریا، میری امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے خوف ہے وہ ہے ریا کا خوف۔ ریا آج پوری دنیا میں اس کا بازار بہت گرم ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو ریا سے بچائے تاکہ ہماری عبادت پوری کی پوری عبادت اللہ کے لیے ہو جائے۔ توحید الوہیت کے منافی امور میں سے ایک امور یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرا باپ عمر فاروق ایک مرتبہ باپ کی قسم کھا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے آواز دیا، کہا کہ الا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ۔ اللہ اس کے رسول روکتا ہے تم لوگوں کو باپ ماں کی قسم کھانے سے، جس کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے وہ اللہ کی قسم کھائے، اس لیے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی کا قسم کھانا یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے تعویذ لٹکانا یہ شرک میں سے ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعویذ لٹکانا تو کم ہو گیا ہے حدیثوں میں، نہیں الحمدللہ، لیکن مسلمانوں میں پیروں پہ دھاگا باندھنا یہ دیکھ رہا ہوں بعض شہروں میں، یہ پیروں پہ دھاگا باندھ لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ نظر بد نہ لگ جائے، بیمار نہ ہو جائے۔ یہ تعویذ ہے، تعویذ کی ایک شکل ہے، یہ کیا ہے؟ تعویذ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس عمران بن حسین کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آئے، اس کے ہاتھ میں کڑا تھا، کڑا، تو کہا کہ ما ہادی، کیا ہے یہ؟ کہا کہ من الواہنہ، کہا کہ لا تزید ہادی الا وہنا، یہ تمہارے درد کو گھٹاتا نہیں ہے، بڑھاتا ہے، یہ تم درد کی وجہ سے لگائے ہو نا، بڑھاتا ہے۔ پھر کہا واللہ لو مت وہی علی ما افلحت ابدا، قسم خدا کی، اللہ کی قسم، اگر تم اس حال میں مر جاتے اور یہ کڑا تمہارے ہاتھ میں رہ جاتا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے واضح انداز میں فرمایا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اگر کوئی تعویذ لٹکاتا ہے یہ سمجھ کر کے کہ یہ تعویذ ہی مجھے شفا دے گا تو وہ مشرک ہے، اور اگر کوئی تعویذ لٹکاتا ہے اس نیت سے کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ مگر یہ تعویذ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، تو شرک اصغر ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے سماج کے علماء نے تعویذ کو دو قسم کی ہے۔ ایک ہے قرآن کے علاوہ تعویذ، تو یہ ناجائز ہے سب کے یہاں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ قرآنی تعویذ جائز ہے یا نہیں ہے؟ قرآنی تعویذ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآنی تعویذ جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہوں لٹکا دیں تو جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ابو داؤد میں اور ترمذی میں ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب رات میں کوئی گھبرا جائے، نیند میں گھبرا جائے تو یہ دعا پڑھے۔ پھر وہ دعا اللہ کے رسول نے اس کو سکھائی، وہ دعا یہ ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون۔ کہا کہ یہ دعا پڑھو تو تم کو رات میں یا نیند میں گھبراہٹ نہیں آئے گی۔ تو عبداللہ بن عمرو کیا کرتے تھے، ان کے جو بچے بڑے تھے جو بالغ ہو چکے تھے ان کو پڑھ کر کے سنا دیتے تھے کہ بیٹا ہے پڑھو، اور جو بچے نابالغ تھے کہتے ہیں جو بچے نابالغ تھے اس دعا کو ایک پرچی میں لکھ کر کے ان کے گلے میں لٹکا دیے۔ تو دعا ہے نا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، تو کلام اللہ اور کلام رسول سے تعویذ جائز قرار دیتے ہوئے اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ بن عمرو سے جو لفظ جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلے پہ تعویذ لٹکا دیتے تھے قرآن کی یا حدیث رسول کی، یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جب ضعیف ہے تو ہم کو لوٹ کے آنا ہوگا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک الیہ ان الرقى والتمائم والطوال شرک، جھاڑ پھونک اور تعویذ اور ایک دوسرے کے اندر جدائی پیدا کرنے اور محبت پیدا کرنے والے تعویذ یہ سب شرک ہے۔ لہذا تعویذ کی کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعویذ لٹکانے والا ہو یا دھاگے کے شکل میں ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے آج کل ہم لوگ گھروں میں قرآن کی آیتیں لٹکاتے ہیں، قرآن کی گھروں میں دکانوں میں قرآن کی آیت لکھ کر کے لٹکا دیتے ہیں۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ اگر مقصد یہ ہے کہ اس سے ہم کو برکت حاصل ہوگی تو یہ بدعت ہے۔ برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ سلف میں نہیں تھا،
دوسری بات آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ جو ہم لٹکائے ہیں اس لیے تاکہ میرے گھر میں کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت نہ آئے، تو یہ تعویذ ہے. کہیے یہ تعویذ ہے. تعویذ آپ نے قرآن کریم کے آیت کو لٹکایا گھر پہ بورڈ بنا کر کے اس لیے کہ میرے گھر میں کوئی مصیبت نہ آئے، تو گویا کہ آپ نے تعویذ لٹکایا. جیسے تعویذ لٹکانے والا لٹکاتا ہے کہ تو مجھے مصیبت نہ آئے یا میرے اندر جو مصیبت ہے وہ دور ہو جائے، تو بالکل وہی نہیں ہے، آپ نے ویسا ہی کام کیا، لہذا یہ بھی لٹکانا جائز نہیں. نمبر 3 آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا نہ تو برکت کے لیے نہ تو مصیبت کو ٹالنے کے لیے، بلکہ ایک ڈیکوریشن ہے، سندر لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، زینت کے لیے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم اللہ رب العالمین نے آپ کے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے نازل نہیں فرمایا ہے نا. آپ کے گھر کے ڈیکوریشن کے لیے قرآن کریم نازل نہیں فرمایا ہے. ڈیکوریشن کے لیے آج تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ دیواروں پہ شیشہ لگائیے اور اس میں مچھلی چھوڑیے جیسے برج خلیفہ میں ہے. کیا یہ کوئی ڈیکوریشن ہے؟ نمبر 4 اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تینوں آپشن جو آپ نے ذکر کیا ہے میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جب جب اس آیت کو دیکھوں گا تو اس کے معنی پر غور کروں گا اور اس کو سمجھوں گا، ہاں تو یہ جائز ہے مگر لمیٹڈ وقت کے لیے. اگر یہی مقصد ہے تو پھر آپ کو ہر 2-3 مہینے میں بورڈ بدلنا پڑے گا. اس لیے کہ پہلی آیت جو رہی تو پڑھ لیا سمجھ گیا، اب دوسرا بورڈ، اب تیسرا بورڈ، اب چوتھا بورڈ. ہاں ایسا کوئی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. جب نہیں کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ کا مقصد جو ہے یہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس سے عبرت حاصل کرنا نہیں ہے، دوسرا مقصد ہے. دوسرا مقصد کون سا ہے؟ یہ تینوں میں سے ایک، برکت، یا تو بلا مصیبت دور کرنا یا تو ڈیکوریشن کرنا. لہذا قرآن کریم کی آیتوں کو گھروں میں اس طرح سے لٹکانا درست نہیں ہے. ایک صورت بچتی ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ اس کو میں دیکھوں گا تو پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس پر عمل کروں گا. تو جب وہ آیت پڑھ کر کے سمجھ گئے آپ 1 مہینے میں 2 مہینے میں، تو پھر وہ آیت آپ جو ہے نیچے اتار دیجئے اور اس کو جلا دیجئے، پھر دوسرا بورڈ لے کے آئیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، اور ہم توحید کی اس صداقت کو اور توحید کے اس سامان کو اور توحید کے اس پونجی کو ہم اللہ کے یہاں تک لے جا سکیں، اور یہ سامان ہمارا اور یہ قیمتی سرمایہ ہمارا کہیں کھو نہ جائے. یہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.